الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان اب انشاءاللہ ایک مہینے کے بعد آ رہا ہے۔ میں آج ہی آپ کو ہینڈ آؤٹ بھیج رہا ہوں کہ ہم رمضان کیسے گزاریں، تو انشاءاللہ یہ آج آپ کو مل جائے گا۔ اس کو خود بھی پڑھیے اور اپنے عزیز رشتہ داروں کو بھی بھیجیے، وہ بھی پڑھیں تاکہ لوگ ابھی سے تیاری شروع کر دیں۔ اور رمضان جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص بڑا بدبخت ہے جس نے رمضان پایا، یعنی رمضان کے مہینے میں روح بصیرت تھا اور اس نے اس رمضان سے فائدہ نہ اٹھایا۔ تو اس لیے ذرا اس کو آپ خود بھی پڑھیں، دوسروں کو بھی بھیجیں، وہ آج آپ کو مل جائے گا انشاءاللہ۔ اور دوسری بات، اب ہم واپس آتے ہیں اپنے درس کی طرف۔ کل ہم نے سبح اسم ربک الاعلی، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ پہلے خطاب فرما رہے ہیں اور بات ہمارے لیے ہے، اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح بھی بیان کیجئے۔ تسبیح میں نے بتایا ہے آپ کو، ایک ہے تسبیح اور ایک ہے حمد۔ اور وہ جو میں نے کل آپ کو بتایا ہے کہ 28ویں پارے میں جو آیات میں نے آپ کو لکھوائی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کبھی ماضی کا سبح آتا ہے، کبھی مضارع یسبح ہو، کہ آپ تسبیح بیان کریں اللہ اپنے رب کی حمد کے ساتھ۔ تسبیح بے عیبی ہے۔ پھر اچھی طرح سمجھ لیں، ہم جب آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، یہ حمد ہے۔ لا تأخذ سنۃ ولا نوم، یہ چیز جو ہے اس کو نیند نہ اونگ آتی ہے، یہ نقص ہے، یہ تسبیح ہے۔ کیوں؟ اس کی بے عیبی بیان ہو رہی ہے کہ اس میں کوئی ایسا عیب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ آئی ہے؟ سوال کریں۔ اچھا بیٹا ایک کام کرو، وہ پہلے جو رمضان کیسے گزارے وہ پورا ہینڈ آؤٹ بھیج دو۔ اچھا، تو اسی طرح آگے جب ہم چلتے ہیں، لا تأخذ سنۃ ولا نوم، یہ ہو گئی آپ کی تسبیح۔ اچھا، اس کے بعد آگے چل کے آتا ہے لا یہودہ حفظہما، زمین و آسمان کی جو حفاظت ہے اس کو نہیں تھکاتی۔ یہ تھکاوٹ کیا ہے؟ کیا ہے تھکاوٹ؟ نقص ہے سر جی۔ ہاں، عیب ہے، کمزوری ہے، نقص ہے۔ ویری گڈ۔ تو اب اللہ میں یہ نہیں ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ حصہ جو کلام کا، یہ سورہ آیت الکرسی کا ہے، یہ بھی تسبیح ہے۔ پھر جب ہم قرآن پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں، آیت میں آتی ہے اور آخر میں آتا ہے ان اللہ لا یحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ فساد کیا ہے؟ نقص ہے سر، نقص ہے۔ عیب ہے۔ تو یہ بھی ان اللہ لا یحب المفسدین، یہ حصہ آیت کا جو ہے وہ کیا ہے؟ تسبیح ہے۔ پھر قرآنی میں ہم پڑھتے ہیں ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ تعالیٰ وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ وعدہ خلافی کیا ہے؟ نقص۔ ہاں، تو اللہ میں یہ نہیں، یہ حصہ بھی آیت کا تسبیح ہے۔ واللہ لا یهدی القوم الظالمین، اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو ظلم جو ہے ایک نقص ہے، اللہ تعالیٰ میں نہیں ہے، تو یہ حصہ جو ہے یہ تسبیح ہے۔ اب بات سمجھ آ گئی یا نہیں؟ جی سر، جزاک اللہ۔ تو اس لیے بڑا فرق کیجئے۔ اچھا، اب ہم نے کل اتنا ایک پورا گھنٹہ اس پہ لگایا ہے، جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ میں کوئی جو ہے وہ سبحان اللہ کہہ کہ کوئی نقص نہیں ہے، تو پھر اس کا عملاً ہم سے کیا تعلق ہے؟ عملاً یہ تو اللہ کی صفت ہو گئی، ہمارے لیے صفت کی کیا ضرورت ہے؟ سر ہم بھی اپنے نقص اور اپنے عیب دور کرنے کی کوشش کریں۔
سب سے پہلے آپ نقص دور جب کریں گے کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ کا قرآن ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی نہیں، یہ برحق ہے، اللہ کا ہر حکم برحق ہے، جس سے روکا ہے وہ بھی حق ہے، اور جس سے حکم دیا کرنے کا وہ بھی حق ہے، وہ کریں گے تو پھر آپ اپنے اندر سے نقائص دور کریں گے۔ تو پہلے اس بات کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ رب العالمین کے ہر کام، ہر حکم، ہر عمل، ہر چیز جو ہے وہ ہر قسم کے نقص سے پاک ہے، لہذا ہم اس وقت اپنے نقائص کو دور کر سکتے ہیں جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ تو یہ مومل بات مت کیا کریں تاکہ سمجھنے والے بھی سمجھیں، آپ بھی ٹھیک ٹھیک سمجھائیں۔ جی عذرا صاحب، آپ کا موبائل وہ مائک کھلا ہے اور آپ کی آوازیں آ رہی ہیں۔ جی، اب آپ کو تسبیح کے بارے میں کوئی سوال ہو تو کریں۔ تو پھر ہماری زندگی سنور اسی وقت سکتی ہے جب اس اللہ جو بے عیب ہے، اس کے احکامات کو جو بے عیب ہیں اس پر عمل کریں گے۔ تو جب جس چیز کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ حکم دیا ہے، اس کی اہمیت بھی زیادہ ہے، اس کو سمجھنا ہمارا فرض ہے۔ صرف زبانی کلامی ہاتھ میں تسبیح لے کے اس کو الٹ پلٹ کرتے رہنا اور کچھ پڑھتے رہنا، یہ تسبیح کا حق ادا نہیں ہوتا۔ تسبیح کا حق اس وقت ادا ہوتا ہے جب ہم جو پڑھ رہے ہیں اس کو سمجھ کے اور اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ تو یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں۔ آج کل فیشن بنا ہوا ہے کہ بس تسبیح ہاتھ میں لے لی اور وہ جو دھڑا دھڑ ان کو الٹ رہے ہیں اس کے دانے، اور کیا پڑھ رہے ہیں کچھ پتہ نہیں۔ اچھا، اس آیت میں جو پہلی آیت ہے سبح اسم ربک الاعلی، اس میں اور کوئی ایک تو ہم نے تسبیح کی بات کی، دوسری کیا بات ہے خاص اس آیت کے اندر؟ کون سا لفظ ہے؟ اعلیٰ، ربک الاعلیٰ۔ اچھا، بالکل آپ نے ٹھیک کہا، ربک الاعلی۔ وہ رب ہے ان چاروں معنوں میں۔ کون سے؟ وہ میرا پروردگار ہے، نمبر 1، وہ کفیل ہے میرا 2، نمبر 3 وہ میرا آقا اور مالک ہے، نمبر 4 وہ صاحب اقتدار اور اختیار ہے۔ اب جب یہ رب کے تو اعلیٰ اس لیے کہ ان ساری صفات میں کوئی اس کے قریب تک بھی نہیں پہنچتا۔ تو میں تسبیح کس کی بیان کر رہا ہوں؟ میں اپنے اعلیٰ رب کی تسبیح بیان کر رہا ہوں۔ اب یہ ایک آیت کو دیکھیں کتنا ہمارے دل و دماغ پر اس کا اگر اثر ہو جائے، یہ ہم اس کو پوری طرح ایبزارب کر لیں، اپنے آپ اس کو سمجھ لیں، تو ہماری فکر بدل سکتی ہے، ہمارا عمل بدل سکتا ہے۔ کوئی سوال آیت نمبر 1 میں؟ اب چلیے آگے۔ سر جی، جی سر جی، یہاں پر یہ جو سبح ہے، یہ امر کا صیغہ نا؟ تو بالکل یا امر تو اللہ ہے۔ تعالیٰ ہمیں حکم دے رہا ہے، اور جی 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 بالکل، جی سب فعل امر ہے۔ جی جی سر۔ اچھا، اللہ تعالیٰ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ ہمیں تجویزیں نہیں دیتا، وہ حاکم ہے کائنات کا، وہ حکم دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن میں فعل امر آپ اکثر پائیں گے۔ الذی، اب یہ الذی جو ہے دوسری آیت میں نے پڑھا ہے، اس کا تعلق کس سے ہے بھلا؟ ربک الاعلیٰ سے۔ ربک الاعلیٰ۔ بڑے غور سے سنیے، سمجھیے بات کو، کہ وہ اللہ جو سب سے اعلیٰ، اور وہ رب جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، الذی وہ ہستی ہے۔ کون سی ہستی ہے؟ خلق، جس نے پیدا کیا۔ اللہ اکبر۔ اب آپ سرواب کے لیے پڑھ کے گزر جائیں تو الگ بات ہے، خلق، کائنات کی ہر چیز کو اس نے تخلیق کیا، نباتات، جمادات، حیوانات، یہ ساری گلیکسیز، یہ سارا سولر سسٹم، یہ ستارے، یہ تارے، یہ سب کچھ۔ خلقہ کا لفظ ذرا سمجھیں، کائنات کی ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ تو خلقہ کا معنی آپ ذرا اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ صرف سب سے بڑی چیز جو ہے جو ہماری خود اپنی پیدائش،
اگر میں آپ کی عمر آج 50 سال ہے تو مجھے ایک بات بتائیں، 51 سال پہلے آپ کوئی قابل ذکر چیز تھے؟ آپ کا تو نام و نشان ہی نہیں تھا۔ تو اس لیے رب العالمین نے ہمیں کس قطرے پانی سے پیدا فرمایا، پھر کیا صلاحیتیں بخش دیں، ماں کے پیٹ میں کس طرح ہماری پرورش کی، خالقہ کو ذرا پوری تفصیل سے سمجھیں۔ جی اب خلق پہ کوئی سوال ہو؟ خلق کو سمجھنے کے لیے سب سے بہترین چیز ہے کہ انسان خود اپنی تخلیق پر، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کہاں سے کس طرح وجود بخشا، کس طرح میری ماں کے پیٹ میں حفاظت کی، کس طرح مجھے بچپن، لڑکپن، جوانی، بڑھاپا اور میری پوری پرورش کا بندوبست کیا، کفالت کا بندوبست کیا، میرے لیے احکامات نازل فرمائے، میری فطرت کتنی اچھی بنائی۔ یہ تو ہو گیا خلقہ۔ اس کے بعد آیا فسوا، پیدا کرنے کے بعد پھر کیا کیا؟ فسوا، پھر بالکل متوازن اور متناسب بنایا۔ اب بڑے غور سے سنیے کس طرح متناسب۔ ہر چیز کو دیکھ لیں، آپ انسان کو دیکھ لیں، اس کے ہاتھ، پاؤں، زبان، ناک، آنکھ، کوئی چیز آپ دیکھ لیں کتنی متناسب ہے، کتنی موزون ترین ہے، کس قدر جس کے لیے انسان کو پیدا فرمایا اس کے لیے اس کے جسم، اس کے اعضاء کو بالکل اس کارکردگی کے لیے ٹھیک ٹھیک موزوں بنایا۔ اس کا تو پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی جو ساخت ہے اس ساخت کو بہترین بنایا۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ بالکل۔ اچھا وہ تو ساخت کی بات ہو رہی ہے نا، پہلے اصل میں بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ رب العالمین نے انسان کو کتنا، اس کے ہاتھ، پاؤں، آنکھ، کان، ناک، چہرہ، سر، ہر چیز کو دیکھ لیجیے۔ فسوا کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو ایسا تناسب، ایسا موضوع اور اتنا اس کو ٹھیک ٹھاک بنایا کہ اس سے بہتر تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ تو ذرا سائنس کو سمجھ، شاید زیادہ لوگ اس پہ غور نہ کرتے ہوں، انسان نے جب بھی روبوٹ بنایا ہے نا تو آپ دیکھ لیں اس نے انسانی شکل کا بنایا ہے۔ کیوں؟ یہی سب سے زیادہ آپٹیمم کنڈیشن ہے کہ ہیومن بینگ اس طرح بنے گا تو سب سے زیادہ مفید ہوگا۔ یہ میں نے آپ کو ایک انسان کی فسوا کی مثال دی ہے۔ پرندوں کو دیکھ لیں، جانوروں کو دیکھ لیں، زمین کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، سولر سسٹم کو دیکھ لیں، ہر ایک چیز کو بالکل متوازن اور ایک خاص مقصد کے لیے پیدا کیا۔ یہ ہے خلق کا پہلا تھا اور یہ ہے فسوا۔ کوئی سوال؟ سر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العلی العظیم کہا جا سکتا ہے۔ ہاں جی سوال، جی سر جی سوال یہ ہے کہ وہ جو ابھی میں نے آیت پڑھی تھی سورہ 3 کی، تو احسن تقویم میں دونوں طرح کی بناوٹ نہیں آئے گی، ظاہری بھی اور باطنی بھی؟ لیکن وہ جو ہے احسن تقویم، بہترین ساخت ہے۔ آپ سنیں غور سے، ساخت اس کی جسمانی، ساخت اس کی روحانی، ساخت اس کی اخلاقی، ہر چیز اس میں آ جاتی ہے، ساری جو صلاحیتیں ہیں وہ ساری اس میں آ جاتی ہیں۔ اب بات سمجھ آ گئی؟ جی جی سر جی، جزاک اللہ۔ اچھا اب تک ہم نے بڑے غور سے دیکھیے، ہم نے سبحہ کو کل پورا دن لگایا، 1 گھنٹہ، اور آج ربک الاعلیٰ کا ہمیں سمجھ آ گئی۔ اور اللہ کیوں ہے، ذرا اس کی تخلیق کو دیکھیں، ذرا اس کی چیزوں کو بنانے کا موزون ترین طریقہ فسوا کو دیکھیں۔ اب آ جائیں والذی قدر، اور پھر اس ہستی نے کیا کی؟ اس نے اس کی تقدیر بنائی۔ یہ تقدیر کیا چیز ہے؟ بڑے غور سے سنیے، سمجھیے، سوال کیجئے تاکہ بات آپ کو کلیئر ہو جائے۔ اچھا، یہ جو تقدیر ہے
اللہ تعالیٰ نے کمال اس کے منصوبے ہیں، اور ایسے جامع اور ایسے کامل و اکمل کہ آدمی حیران رہ جاتا ہے۔ مثلا بات کو سمجھیے کہ کائنات میں جس چیز کو بھی پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے، اس کو پہلے سے طے کر دیا کہ اسے دنیا میں کیا کام کرنا ہے، اور اس کی کام کے لیے اس کی مقدار کیا ہو، اس چیز کی شکل کیا ہو، اس کی صفات کیا ہوں، اس کا مقام اور جگہ کیا ہو، اور اس کے لیے بقا اور قیام اور فعل کے لیے کیا مواقع اور ذرائع فراہم کیے جائیں، اور کس وقت وہ وجود میں آئے، کب تک اپنے حصے کا کام کرے، اور کب اور کس طرح ختم ہو جائے۔ اس پوری تقدیر کا پوری نظام، پورے جو سکیم ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کا نام تقدیر ہے۔ تو گویا ہر چیز کے بنانے سے پہلے یہ سارے کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، یہ میں اس وقت یہ پڑھ رہا ہوں تفہیم القرآن سے، آپ اس کو دیکھیں تو یہ ہے تقدیر، کہ پورا منصوبہ کہ اس کو کب پیدا ہونا ہے، اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیا چیز درکار ہوگی، کیا چیز اس کے لیے ضروری ہے، وہ ساری فراہم کر دی گئی۔ اور پھر اس کا زندگی میں، کائنات میں کتنا وقت اس نے رہنا ہے، اس نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، وہ سب کچھ اس نے طے کر دیا اس کی پیدائش سے پہلے۔ یہ ہے تقدیر۔ کوئی سر جی، سوال؟ یعنی کہ نظام قدرت کو تقدیر کہہ سکتے ہیں؟ نہیں، نظام قدرت جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، اس میں تقدیر بعض جگہ آتی ہے، لیکن تقدیر اپنی جگہ ایک الگ سے پورا، جس طرح جو میں نے آپ کو بتایا ہے، یہ ہے موضوع۔ ٹھیک، جزاک اللہ۔ وہ نظام قدرت ایک الگ چیز ہے، نظام فطرت ایک الگ چیز ہے، وہ پھر اس کو بعد میں دیکھیں گے۔ جی، اب دیکھا آپ نے، یہ اللہ تعالی، یہ صرف اس کے علم کامل اور حکمت کامل کا نتیجہ ہے کہ اس نے پہلے طے کر دیا ہے، اور وہ چیز آپ دیکھ لیں اسی طرح فنکشن کر رہی ہے، اسی طرح جس طرح اللہ نے اس کو لکھا ہے۔ زمین کو دیکھ لیں، آسمان کو دیکھ لیں، سورج، چاند، ستارے، سمندروں کو دیکھ لیں، سب اسی طرح کر رہی ہے۔ انسان کا معاملہ تھوڑا سا مختلف ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اختیار دیا ہے، چاہے تو برا کرے، چاہے تو اچھا کرے۔ اختیار اس کے پاس ہے، فیصلہ اللہ کے پاس ہے۔ پھر فیصلہ کا بتا دیا کہ اگر برا کام کرو گے تو پھر یاد رکھو اس کا نتیجہ تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ تقدیر کو اچھے طرح سمجھ لیجئے، تقدیر دراصل اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کے بارے میں پیشگی علم ہے، جو اس کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ سر یہ تقدیر کی لمٹ کیا ہے؟ یعنی ہم اس میں ہمارا عمل دخل کب آتا ہے؟ اچھا برا کرنا، وہ یہ ہمیشہ کنٹروورشل ہوتا ہے، ذرا سمجھا رہے ہیں؟ کنٹروورشل بالکل نہیں ہے۔ اگر آپ کا ایمان ٹھیک ہے، قرآن و سنت جانتے ہیں، تو کوئی کنٹروورسی نہیں ہے۔ ہمارا عمل دخل صرف یہ ہے کہ ہم اس کے، وہ آقا، مالک اور حاکم ہے، ہم اس کا حکم مانیں دنیا میں، اسی کے یعنی مطابق۔ انسان کا عمل جو ہے اور اختیار بہت مختصر ہے۔ بھائی ایک بات دیکھیں، بہت مختصر، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن عمل کی آزادی اس نے دی ہے، اور اس میں وہ جو آپ فرما رہے ہیں، وہ اس کا حد اس انسان کی یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ عالم کل ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو، اس کو اگر میں نے ڈاکے کی اجازت دے دی، جو آزادی دی ہوئی ہے، اگر یہ ڈاکہ مارتا رہا تو یہ دنیا کو برباد کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اپنی عین علم اور حکمت کی بنیاد پر انٹرفیئر کر کے اس کو روک دیتا ہے۔ اب بات سمجھ آئی آپ کو کہ نہیں؟ سر ذرا دوبارہ سر سمجھا دیں، یہ مطلب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ برائیاں ہی کرتے چلے جاتے ہیں آخر تک، سر تو وہ پھر کیا ہے اس کا؟ کمال کرتے ہیں آپ۔ اب آپ کو بات سمجھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت صاف صاف بتا دی ہے نا، کہ دنیا میں آپ نے کیا کرنا ہے۔ جی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سارا بتا دیا ہے۔ بالکل۔ اب اس بندے کو آزادی ہے کہ وہ چاہے تو اس پہ عمل کرے، اور اللہ کے ابدی زندگی جو آخرت کی ہے، دائمی زندگی، اس میں وہ اللہ تعالیٰ سے اپنا انعام لے لے۔ اور اگر دنیا میں وہ جس طرح آپ بتا رہے ہیں برائیاں کرتا جا رہا ہے، تو وہ
اللہ تعالیٰ کے احکامات اور اس کے جو اس نے انبیاء بھیجے اپنی فطرت کے خلاف کر رہا ہے تو وہ اس کا سزا پائے گا۔ بندے کا رول بڑا کلیئر ہے کہ بندے کا رول یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو اس کی پرورش کر رہا ہے، کفالت کر رہا ہے، جو اس کا مالک اور آقا اور حاکم ہے، اس کو احکامات کے مطابق زندگی گزارے، دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی۔ تو سر بندے کا انسان کا سر انسان کا عمل جو ہے وہ کیا اس کی تقدیر کو بدلنے میں اس کا کردار ہے؟ کمال کرتے ہیں آپ بھائی۔ تقدیر اللہ نے کچھ تقدیر ایسی ہے، کہاں رہنا ہے، کہاں کس کے یہاں پیدا ہونا ہے، یہ آپ کو کوئی اس پہ کنٹرول نہیں ہے، لیکن اس بات پہ آپ کا کنٹرول ہے۔ اللہ نے آپ کو آزادی دی ہے کہ آپ نیکی کر سکتے ہیں، آپ برائی کر سکتے ہیں، تو آپ کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا کرنا چاہیے؟ اچھائی کرنی چاہیے، برائی سے آپ بچنا چاہیے۔ تو آپ کی تقدیر اچھی بن جائے گی اس حوالے سے۔ لیکن سر جس طرح سے رزق کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جتنا رزق ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے، مطلب ہمارا عمل جو ہے کیا اس کو وہ نہیں بڑھا سکتا اس رزق کو، کہ ہم زیادہ کوشش کریں اور جتنا مطلب کیا گیا اس سے زیادہ مل جائے؟ آپ ذرا تھوڑا سا عقل استعمال کریں، اللہ نے آپ کو عقل دی ہے۔ میرا کام ایک ہے کہ میں حلال کماؤں، اس حلال کے لیے جائز کوشش کروں، یہ میرا کام ہے۔ اب اللہ اس کے بعد جو اللہ پر ہے کہ وہ اس کے اللہ تعالیٰ کیا فیصلے کرتا ہے۔ میں صحیح۔ میرا کام دیکھیں، میں اللہ کا ڈیوٹی میں نہیں کر سکتا، میں اپنی ڈیوٹی کروں، حلال کماؤں، حلال طریقے استعمال کروں، یہ میرا حکم، اللہ کا حکم ہے۔ اب اس میں برکتیں دینا یہ سارا اس کا کام ہے، میں وہ آپ کو نہیں بتا سکتا۔ یعنی تقدیر ساتھ ساتھ بدلتی ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ سارا جو لکھا جا چکا ہے اسی کے مطابق ہوگا، بلکہ ہمارا جیسے جیسے عمل ہوتا جاتا ہے اس طرح سے تقدیر بھی ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ بدلاتے جاتے ہیں۔ آپ ہم یہ وقت سمجھ ضائع سکتے نہ ہیں؟ کریں، آپ وقت ضائع نہ کریں، آپ جو بات کہہ رہے ہیں کنفیوژن دور کریں۔ کنفیوژن آپ کا یہ ہے ہر عمل آپ نہیں بدل سکتے، آپ اپنے عمل سے جو ہے وہ ان چیزوں کو بدل سکتے ہیں جن کا دار و مدار آپ کے عمل پر ہے۔ رہا معاملہ صحت کا، اس کا سب کچھ کا، یا آپ کی زندگی موت، وہ آپ تبدیل نہیں کر سکتے، لیکن آپ نیک عمل سے اپنی نیکی میں اضافہ کر سکتے ہیں، اللہ کے محبوب بندے بن سکتے ہیں۔ نافرمان بن کر آپ اپنی تقدیر کو برباد کر سکتے ہیں، آپ اللہ کے مغضوب بن سکتے ہیں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر، جزاک جی اللہ۔ سر، یہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَمَنْ أَرَادَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، تو صاف ظاہر ہے سب کچھ۔ لائف صاحبہ وہ ایک الگ بات ہے کہ بات سمجھیں آپ۔ بات یہ ہے کہ تقدیر کا وہ حصہ جس کا تعلق ہمارے عمل سے ہے، ہم اپنے اچھے عمل سے اس کو بدل سکتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو پیش کی علم ہے اس کی پیش کی علم اور حکمت ہے، اس کی بنیاد پر اس نے پہلے لکھ دیا ہے، کیونکہ ہم نے وہ عمل کرنا ہم نے ہے، علم اللہ کا ہے، اور اسی کے مطابق اللہ نے ہماری تقدیر لکھ دی ہے۔ اور ہمارا جی سر، بالکل۔ ہمارا دنیا میں کام، بات سنیں، سر یہ جو آپ بیچ میں بولیں گے تو میں بات نہیں سمجھا سکوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اختیار دے کہ ہمارا کام کیا ہے، ہمیں نیک بننا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق چلنا ہے۔ اگر چلیں گے تو ہماری اللہ تعالیٰ تقدیر اچھی اس نے لکھ دی ہے، اس لیے کہ ہم اچھے چل رہے ہیں۔ اگر ہم برا کام کریں گے، برائی پہ عمل، برائی کے ہمارا زندگی کا کہیں خدا نہ خواستہ برے کام کریں گے تو ہماری تقدیر بری ہوگی، اس پہ ہمارا کنٹرول ہے۔ اچھا سر ہمیں درس میں بتاتے ہیں کہ ہر اچھائی جو ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے اور ہر برائی ہماری پیدا کردہ ہوتی ہے۔ تو سر زندگی، موت، نکاح آپ اور ذرا سوال سب کچھ ایک رکیں تو تقدیر۔ صحیح، آپ ہر سوال کو ادھر سے ادھر پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ ہر اچھا عمل اللہ کی طرف سے ہے، یہی بات کہہ رہے ہیں نا آپ؟ وہ اس لیے ہے کہ ہر اچھا عمل کرتے وقت میں سمجھتا ہوں کہ میں نے کوشش کی، میرے رب نے قبول کر لی، تو اصل کام جو فائنل فیصلہ اللہ کا ہے، لیکن اس میں اللہ کے فیصلے سے پہلے
میری تمنا میری کوشش کیا ہوگی وہ اس کو دخل ہے. اگر میں کوشش ہی نہ کروں تو اللہ تعالیٰ نے تو مجھے مشروط کر دیا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں رحم کروں گا اس پر جو میری فرمان بردار ہوگا. میں اس سے ناراض ہوں گا, اس سے کبھی محبت نہیں کروں گا جو میرا نافرمان ہوگا. تو میں وہ بنوں, باقی فائنل فیصلہ اللہ کا ہے. میں اپنا حق ادا کر کے پھر اللہ کی توفیق اور اللہ کی تائید اور نصرت کا اعتراف کروں. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر. سر اس کا جی مطلب ہے جزاک. کہ جو چیزیں ہمارے عمل سے جن کا تعلق ہے یعنی وہ لکھی گئی نہیں ہے, وہ تقدیر نہیں ہے, آئی وہ اس کا یہ لکھی مطلب ہوئی ہے ہیں, سر. اللہ کا پیش کی علم ہے, لیکن اللہ نے وہ لکھا ہے جو ہم کریں گے. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ. سر جی اس کے علم کا تو کوئی احاطہ نہیں کر سکتا. ہمیں ایسے سوالات سے بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں. اصل بات یہ ہے کہ ہم اپنا کام کرتے نہیں ہیں اور تقدیر کو بنا کے جو ہے, بھائی تقدیر وہ ہوگی جو ہم کریں گے عمل کی حد تک. باقی میں نے آپ کو بتایا ہے زندگی کتنی ہے, موت کب آنی ہے, بیماری کیا ہونی ہے, یہ اس میں ہم تبدیل نہیں کر سکتے. لیکن اپنا عمل جو ہے وہ عمل جس طرح انہوں نے کہا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ, اس کا علم محیط ہے ہر چیز پر. لہذا اس نے جو اچھا اور برا لکھا ہے ہماری قسمت میں عمل کے لحاظ سے, وہ ہمارے کرنے پہ لکھا ہے. ہم نہ کریں, اللہ تعالیٰ کبھی بھی, اللہ تعالیٰ نے تو ہمیں دنیا میں بھیجا ہی اس لیے کہ نیکی کرو. بات کلیئر ہے؟ جی سر ہمارا کام یہ ہے کہ ہم تو سیدھی کہتے ہیں کہ دعا تقدیر بدلتی ہے, کوشش کے ساتھ دعا بھی کرنی چاہیے نا. تو کس نے منع کیا ہے؟ دعا تو سب بہت ضروری ہے, اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہی بندہ نیکی کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ریلیٹ کر کے دیکھیں, اس طرح نہیں ہے کہ ایک کو الگ کر کے اور اس کو سمجھیں. یہ ساری چیزوں کا تعلق ہے. اللہ کی توفیق دعا سے ملتی ہے, لیکن اللہ کی توفیق سب سے پہلے اس سے ملتی ہے یہدی من اناب, جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے. یہ پہلی شرط ہے. اس کے بعد پھر اللہ کی نصرت بھی آتی ہے, پھر اس کو سب کچھ اللہ تعالیٰ کے فیض و برکات بھی نظر آتے ہیں. اس کو سر ذرا یہ سر اللہ معاف کرے, جو اگر ہمارے نہیں صحیح کام کرتے کرتے ہمارے اوپر کوئی آزمائش آ رہی ہو, کوشش ہماری یہ ہوتی ہے کہ صحیح کام کریں, تو آزمائش آ رہی ہو تو دعاؤں اور صدقہ خیرات جو کہ کہا گیا ہے کہ بھی صدقہ بکرے کا خون بہایا جائے, اس کا خون بہتے وقت جو آفت دور ہو جاتی ہے, تو یہ بھی تو ایک ہماری دعاؤں کا اثر ہے کہ تقدیر میں جو آزمائش آنی ہوتی تھی وہ ٹل جاتی ہے. یا تو آپ لوگ یہ بات کریں, میں نے بات آپ کو اصول بتایا. اصول کیا ہے؟ آپ جو ساری بات کر رہے ہیں نا, ان کو جوڑ رہے ہیں. اصل بات کیا ہے؟ جب بھی میں دین کا دعویٰ کروں, جب بھی میں اس بات کا دعویٰ کروں گا میرا ایمان ہے, اللہ تعالیٰ قرآن میں بقرہ کی 155 میں کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ. انسان کو آزمایا جاتا ہے ایمان کے دعوے کے بعد. بڑے غور سے سنیے. اب جب انسان اس دعوے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو مشکلیں آتی ہیں ان مشکلوں سے گزرتا ہے, تو اس کو انسان کو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بھلا بتائیں مجھے, کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اللہ کیوں گزارتے ہیں اس کو ان مشکلات سے ایمان کے بعد؟ کیوں گزارتے ہیں؟ اس کی ایک تو وہ یعنی اس کا عقیدہ پختہ ہو جائے اور اس کو صبر کی توفیق ہو جائے. سر ایمان کو بڑھانے کے لیے. آپ بات کو سنیں پلیز, سمجھیں. آپ نے ایک چھوٹے سے ٹکڑے کو, ساری چیزوں کو ملا کے یکجا دیکھیں. اب ہوتا کیا ہے جب وہ ان آزمائشوں سے گزرتا ہے, تکلیفیں, مصیبتیں, بیماریوں میں صبر کرتا ہے, تو وہ صبر میں اس کی تربیت اللہ تعالیٰ کرتے ہیں. جب اس کو نعمتیں ملتی ہیں, وہ اللہ کا شکر ادا کر کے ان نعمتوں کا زبان سے, دل سے, عمل سے شکر کرتا ہے, تو وہ اس کے اندر پختگی آتی ہے سیرت کی, کردار کی. یہ ہے مقصد اللہ تعالیٰ کا, اس کو ان مشکلات اور ان آرام دہ زندگی کے شعبوں سے گزارنے کا, تاکہ وہ ایک ایسا انسان بنے جس کا اللہ پر توکل پختہ ہوتا چلا جائے, ایمان پکا ہوتا چلا جائے. اگر یہ مصیبتیں نہ ہوں تو یہ دنیا میں آزمائش ہے. یہ دنیا اس لیے نہیں ہے کہ نعمتیں ساری اور ساری آپ کو لکشریز آخرت میں ملیں گی اگر ہم نے دنیا میں اللہ کے
اس مشقت کو برداشت کر لیا تو اس مشقت میں ہی ہمارے کردار کی پختگی ہے، ہمارے ایمان کی پختگی ہے، ہمارے عمل میں استقامت ہے۔ اس بات کو ذرا سمجھیں، جب سمجھیں گے، جب قرآن کو پڑھیں گے، مطالعہ کریں گے، یہ ہے اصل بات جو آپ ابھی کہہ رہے ہیں نا کہ وہ ہم دعا مانگتے ہیں اور یہ کرتے ہیں۔ دعائیں تو ضروری ہیں مشکلات میں بھی اور اس میں آسانیوں میں بھی۔ کیوں؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی اس پر توکل ہوگا، اس کے احکامات پر عمل ہوگا تو پھر یہ آپ سب چیزیں حاصل کر سکیں گے۔ بات کلیئر ہو گئی؟ جی جی سر، جزاک اللہ۔ مشکلات میں جو صبر کرتا ہے اس کے اندر کا کھوٹ، اس کے اندر کی ملاوٹ وہ سب اب ختم ہو آپ بس جاتی ہے۔ کریں، آپ بس کریں، میں نے آپ کو بتا دیا ہے، آپ پھر اسی بات کو لے کے رگڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ بھائی جب ان مصیبتوں اور مصائب سے گزرتا ہے اس کی تربیت ہوتی ہے، اس کا اخلاق اور کردار بنتا ہے۔ سر جی آپ اگلی آیت پڑھیں، آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے۔ جزاک اللہ۔ یہ بالکل آپ نے ٹھیک کہا، تھوڑا سا بات کو سمجھیں، اپنے حصے کا کام کریں۔ طالب علم کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے ایشوز کو پوری طرح قرآن و سنت سے کلیئر کرے۔ اب آگے چلیے، پہلے ہم نے سمجھ لیا کہ سبح اللہ تعالیٰ نے کیوں حکم دیا، اور اس کے بعد ہم نے سمجھ لیا کہ رب ہمارا اعلیٰ رب کیا ہے، اس کی صفات کیا ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس نے تخلیق، خلق۔ نمبر 2 فسوا، پیدا کر کے پھر اس کو بالکل متناسب اور متوازن بنایا۔ تیسری بات جو ابھی ہم نے کی ہے فقدر، اس کی تقدیر بھی لکھ دی، اپنے علم، کامل علم اور جو اس کا ایڈوانس نالج ہے اور جو اس کی حکمت ہے، اس کے تحت اس نے یہ بھی لکھ دیا سب کچھ کہ یہ اس نے کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب تک زندہ رہنا ہے، کب مرنا ہے، کہاں کھانا ہے، کہاں پینا ہے، کہاں اس کی قبر ہوگی۔ یہ تھا تقدیر۔ اب آ گیا اس کے بعد جو آخری بات ہے فہدا، پھر اس نے رہنمائی بھی کر دی، ہدایت بھی دے دی، ہر چیز کو بتا دیا۔ پرندے کو اڑنا سکھا دیا، مچھلی کو تیرنا سکھا دیا، انسان کی اس کی طرف آتے ہیں ابھی تو آپ دیکھ لیں، سورج اور چاند اور زمین کو پوری طرح یہ بات واضح کر دی، ان کی رہنمائی کر دی کہ زمین کو بتایا کہ تم نے انسان کی ساری ضروریات جسمانی پوری کرنی ہے، وہ کر رہی ہے، اگا رہی ہے۔ یہ ہے ہدا۔ اب آئیے انسان، کیونکہ انسان کائنات میں، تخلیق میں انسان کا اعلیٰ عرفہ مقام ہے۔ کیوں؟ اس کو اللہ تعالیٰ نے کچھ اختیار، محدود اختیار دیے، ان محدود اختیار میں بھی رہنمائی کر دی۔ مثلا پیدا ہی انسان کو اس طرح فرمایا کہ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، اس کو فطرت میں رکھ دیا، نیکی کیا ہے اور برائی اس کو سمجھ آتی ہے، نیکی سے وہ محبت کرتا ہے، برائی سے نفرت کرتا ہے۔ یہ اس فطرت پہ اللہ نے پیدا کیا۔ یہاں تک کوئی سوال؟ اب اس فطرت پہ پیدا کر کے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پورا بندوبست کر دیا، کس بات کا؟ کہ جب وہ بڑا ہوگا، ظاہر ہے اس فطرت میں جو چیز اس نے رکھ دی ہے اس کو پھر یاد دہانی کرائی جائے، اور پھر اس کے سامنے پورا رہنمائی کا نقشہ رکھ دیا جائے، اور وہ ہے قرآن اور سنت، اور وہ ہے انبیاء۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے بھی مکمل بندوبست کر دیا، لیکن یہ انسان پر چھوڑ دیا کہ وہ چاہے تو اس کو اڈاپٹ کرے، اس پہ عمل کرے، چاہے تو اس کے برخلاف کرے۔ برخلاف کرے گا تو زمین فساد سے بھر جائے گی، جیسے آج آپ دیکھ رہے ہیں مسلمان ملکوں کا حال، خود اپنے ملک کو دیکھ لیجئے۔ اور اگر یہ اس ہدایت پر من و ان عمل کرے گا، دنیا میں بھی وہ سکون اور چین کی زندگی پائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی دیکھ لیجئے، خلفائے راشدین کا دور دیکھ لیجئے، اور جب ہم نے اس کو چھوڑا تو آپ دیکھ لیں، آج اپنے ملک کو دیکھ لیں، مسلمان امت کو دیکھ لیں، ذلت کی پستیوں کی انتہا دیکھ لیں۔ تو یہ ہے فہدا، جو آخری بات آئی ہے۔ کوئی سوال اس کے بارے میں یا کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو؟
اچھا، آیت نمبر 3 تک ہم پڑھ چکے ہیں اور ساری چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں. اگر کوئی سوال نہیں ہے تو آگے چلو. اب قرآن جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب ایک کلام ہے کہ جس کے اندر انسان کی مکمل رہنمائی کا اللہ رب العالمین نے بندوبست کر دیا ہے اور ہمیں صاف صاف بتا دیا ہے کہ تمہیں کیا کرنا ہے، اور اس کے لیے ساری صلاحیتیں اور سب کچھ ہمیں دے دیا ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 3 ہو گئی ہے، نمبر 4 پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذی اخرج المرعى. اللہ تعالیٰ وہ ہستی ہے جس نے نباتات اگائیں. نباتات کا مطلب کیا ہے؟ یہ ساری جو زمین سے چیزیں اگتی ہیں، یہ کس کا فضل و کرم ہے، کس کا حکم ہے کہ زمین یہ اگا رہی ہے؟ یہ اللہ کا ہے. اس لیے فرمایا کہ والذی اخرج المرعى، وہ ہستی جس نے زمین سے نباتات اگائیں. اس کے بعد پھر کیا فَجَعَلَهُ غُثَاءً أَحْوَىٰ، پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا. اب ان 2 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کے کہ وہ بہار بھی لاتا ہے کہ جب ہر چیز لہلہا رہی ہوتی ہے. پھر آپ خزاں بھی دیکھتے ہیں کہ سارے پتے جھڑ گئے، درخت بالکل ٹنڈ منڈ ہو گئے. تو وہ ہستی کا اختیار کا یہاں بیان ہے کہ وہ جس نے انسان کے ساتھ یہ سارے اوپر معاملات کیے، وہ کبھی خزاں لاتا ہے، کبھی بہار لاتا ہے. یہ اسی کے حکم سے ہوتا ہے، کوئی اس پر قدرت نہیں رکھتا. یہ ساری قدرت صرف اسی کی ہے. لہذا انسان جس کو جو اللہ تعالیٰ جو بہار اور خزاں لانے پر قادر ہے، وہ اپنی زندگی میں ان چیزوں پر جو اوپر آئی ہیں ان پر اس کا پروویژن اللہ نے رکھ دیا. وہ ساری چیزیں انسان کو اللہ تعالیٰ نے عنایت فرما دی. اب انسان کا کام یہ ہے کہ وہ اس پر عمل کرے. یہ تھا ان 2 آیات کا مطلب. اگر کوئی چیز سب کلیئر ہے تو آگے چلتے ہیں. اچھا سر انسان کے اوپر بھی بہار اور خزاں آتی ہے نا، جی جوانی بڑھاپا، مثال دے سکتے ہیں جی سر؟ انسان کے زندگی کا دور جو ہے جوانی بڑھاپا وغیرہ، اس کو بھی اس پہ کر سکتے ہیں، مثال دے میں سکتے نے ہیں. آپ کو 3 آیتیں قرآن کی لکھوا چکا ہوں کہ وہ کس طرح قرآن نے انسانی زندگی کے یہ ادوار کمپیئر کیے ہیں. یہ بچپن، لڑکپن، جوانی، یہ ساری، اور ادھر بہار اور خزاں سے. جوانی بہار ہے اور بڑھاپا خزاں ہے. وہ چیزیں قرآن نے، میں نے آیتیں لکھوا چکا ہوں آپ کو. آپ مہربانی کیا کریں کہ ان کو ذرا کہیں نوٹ کریں اور ان کو پڑھیں اور ان کو سمجھیں. سر صحیح ہے. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. یہ آپ جو ہم سورہ اعلیٰ پڑھ رہے ہیں نا، یہ سورہ اعلیٰ جو ہے یہ پہلے دور کی صورت ہے. تھوڑا سا اس بیک گراؤنڈ کو سمجھیں. اچھا، یعنی نبوت کے پہلے سال میں یہ نازل ہوئی ہے. اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب وحی آتی تھی یا قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر دامنگیر رہتی تھی کہ میں اس کو جلدی جلدی یاد کر لوں اور پھر میں اس کو، کیونکہ میرا منصب یہی ہے کہ میں اس قرآن کو پھر آگے دعوت دوں، لوگوں کو پڑھاؤں، سمجھاؤں اور اس کے احکامات بتاؤں. تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جلدی جلدی ان کو یاد کرنا چاہتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی. کیا تسلی دی؟ وہ یہ تسلی ہے کہ آپ شروع میں، تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ جو وہ اللہ جو وہی بھیج رہا ہے وہی اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذہن میں محفوظ بھی کرے گا، آپ سے میں محفوظ بھی کرے گا. اس لیے فرمایا سنقرئک، ہم آپ کو پڑھوا دیں گے، فلا تنسا، اور آپ بھولیں گے نہیں. گویا یہ ربانی بندوبست آ گیا کہ آپ فکر نہ کریں، آپ اس کی یاد دہانی کے لیے جلدی مت کریں. یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا فضل ہوگا کہ آپ کو وہ یہ وہی یاد بھی ہو جائے گی. یہ سب اس کی طرف سے سارے بندوبست ہوں گے. اور اس کے بعد برایا الا ماشاء اللہ، ہاں
اگر جو چیز اللہ تعالیٰ بھلانا چاہیں گے وہ بھلا دیں گے، اور جو یاد کرانا چاہیں گے وہ اپنی طرف سے بندوبست کر دیں گے، وہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ اللہ یعلم الجہر وما یخفی، اللہ تعالیٰ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی جانتا ہے۔ جو ہم اعمال کر رہے ہیں ان کو بھی جانتا ہے، جو ہمارے دل کے اندر چیزیں ہیں جن کو بھی ہم نے کیا نہیں، ہم کرنے کے عزم رکھتے ہیں، وہ ساری کی ساری بھی اللہ تعالیٰ، ظاہر اور باطن دونوں اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے۔ اچھا، اب ہم جی سوال ہے کوئی؟ سر یہ انہو ہے، اللہ نہیں۔ میں نے انہو یعلم الجہر وما یخفی، اللہ پہلے میں، اللہ ما شاء اللہ، سوائے اس کے جو اللہ چاہے گا، وہ آپ کو بھول جائے گا، اور جو اللہ چاہے گا وہ آپ کو یاد ہوگا، یہ رب نے بندوبست کر دیا۔ اچھا، انہو یعلم الجہر وما یخفی، کہ اللہ کو سب پتہ ہے، ظاہر بھی اور باطن بھی۔ اس میں آپ کو ایک نقطہ بتاتا ہوں، ذرا بڑے غور سے سنیں، کہ اللہ کا علم پورا کل محیط ہے ہر چیز پر۔ اور یہاں سے ایک نقطہ بڑے غور سے سنیں، وہ یہ ہے کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہونا چاہیے، ہم تو اخلاص سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حق ادا کریں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا حق ادا کریں، اور پھر ہم توکل کریں۔ یہ ہے اصل نقطہ، توکل کریں، اس لیے کہ جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ حق کر رہا ہے، اللہ رب العالمین جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ حق کر رہا ہے، اور ہمیں توکل ہونا چاہیے کہ جو کچھ اس کی طرف سے آ رہا ہے وہ ہمیں ٹھیک ٹھیک اس کے حکم کے مطابق اس پر توکل کرنا چاہیے۔ یہ ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، لہذا وہ جاننے کے بعد جو بھی عمل کرتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے وہ برحق ہے، اور ہمیں توکل یہ ہونا چاہیے کہ اس کے کرنا، جو کچھ ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، ہم اس کے حکم کی پابندی کریں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ آیت نمبر 8 میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب کر کے، وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آپ کو آسان طریقے کی سہولت دیں گے۔ ذرا نوٹ فرمائیں، آپ سیرت اگر آپ پڑھیں نا تو آپ کو پتہ چلے گا کہ 13 سال مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اور صحابیات کو کن مشکلات سے گزارا گیا، اور پھر ان مشکلات میں رب العالمین نے حفاظت کس طرح کی، اس کا بھی کوئی جواب نہیں ہے۔ آپ کو پتہ ہے جس رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال ہجرت فرمائی ہے، آپ کا گھر گھیرے میں تھا، نعوذ باللہ قتل کا منصوبہ بنا چکے تھے لوگ، اور وہ ایگزیکیوٹ ہونے جا رہا تھا، اس پہ عمل درآمد ہونے جا رہا تھا۔ رب نے کس طرح اطلاع دے دی بذریعہ وحی، آپ نکل کے اور سیدھے گئے حضرت ابو بکر کے گھر، پھر آپ نے جا کے پناہ لے لی غار ثور میں، اور پھر کافروں نے پیچھا بھی کیا، لیکن وہ سارا پڑھیں آپ تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ان مشکلات میں کیسی کیسی آسانیاں پیدا فرمائیں۔ اور پھر 14ویں سال جب آپ مدینے میں پہنچے تو آپ اس کے حکمران تھے، کہاں مکی زندگی کے جان کو خطرہ، کہاں مدینہ جہاں پہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اس چھوٹی سی سلطنت کا ایک سربراہ بنا دیا۔ یہ ہے وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر۔ جی سر۔ اچھا محترم، یہاں ایک سوال ہے، جی فرمائیں۔ یہ جو آیات ابھی آپ نے پڑھی ہیں، آیت نمبر 6، جس میں بتایا کہ البتہ ہم آپ پڑھائیں گے، آپ نہیں بھولیں گے مگر جو اللہ چاہے، یہ 3 آیتیں جو ہیں ہم آپ کو آسان شریعت سے سمجھنے کی توفیق دیں گے۔ یہاں تک کیا یہ صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایڈریس کیا گیا ہے، یا کہ اس کا اطلاق ہر شخص ہوتا ہے جو کہ آئندہ میں پڑھے گا یہ، اور آپ کی رہتی دنیا تک جو ہے
मतलब इसका इतलाक होगा सब पे, या यूसुफ और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एडजस्ट किया जाए? मैं आपके सवाल को मुख्तसर कर देता हूं ताकि टाइम बचे। आपका कहना यह है कि इन आयत 6 ta 8 में क्या ये वादा सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है या हर उस शख्स से जो इस कुरान के साथ ताल्लुक पैदा करे? यही सवाल है ना आपका? जी जी। हाँ, तो फिर सवाल करने में भी जरा आप सही सवाल किया करें ना। अच्छा, अब आप सुनिए गौर से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये गैर मशरूत फैसला है। क्यों? आपने अमल उसी तरह करना है जिस तरह अल्लाह बताएगा, लिहाजा आपके लिए अल्लाह ताला ने अच्छा, इसको ज़रा आप लिख लें, यही बात कि वही को महफूज करने की सूरा ताहा की आयत 114 में मौजूद है और सूरा क़यामा की आयत 16 ta 19 में। बिल्कुल मजमून यही है, अल्फाज मुख्तलिफ हैं। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। ये दोनों आप ज़रूर देखेंगे। कौन सी? सूरह ताह की आयत 114 और सूरह क़यामा की आयत 16 ta 19 इसी मजमून पर हैं। अच्छा, अब सुनिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन का वादा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब अल्लाह ताला वादा कर रहे हैं तो वो वादा जो है वो बिल्कुल बरहक, और नबी करीम सल्लम आप देख लें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बंदोबस्त फरमाया कि आप इसी का दौर हज़रत जिब्राईल के साथ करते थे, हर रमज़ान में करते थे, तो अल्लाह ने महफूज कर दिया। अब आते हैं आम इंसानों की तरफ जो अल्लाह के इस दीन के साथ ऐसा ताल्लुक़ पैदा करना चाहते हैं, तो उनकी फैज़ो बरक़ात का जितनी उनको हासिल होंगी वो डिपेंड करता है कि वो अपने रब से किस तरह का ताल्लुक़ पैदा करते हैं, कितनी मेहनत करते हैं और कितनी दुआएं मांगते हैं और कितने उसमें मुखलिस हैं। अल्लाह उसी के मुताबिक उनको फैज़ो बरक़ात अता फरमाएगा। बात क्लियर है? जी, अभी तक तो समझ आ रही। अच्छा, लिहाजा अल्लाह का मामला हर आदमी के साथ, ये ज़रा नोट फरमाएं, आपने बड़ा प्यारा सवाल किया है। अल्लाह ताला का मामला हर फर्द के साथ 3 चीज़ों पर, कितना मुखलिस है, कितनी मेहनत करता है और कितनी दुआएं मांगता है। ये 3 चीज़ें अगर उसने की हैं और अमल में कितना मुखलिस है, फिर देखें अल्लाह रब्बुल आलमीन की, उसको खुद अपनी इनफरादी ज़िंदगी में महसूस होगा कि ये फैज़ो बरक़ात जो मुझे मिल रही हैं ये उसका सिला है जो मैंने अपने रब के साथ ताल्लुक़ कायम किया है। सर ये अल्फाज फिर दोबारा रिपीट कर दीजिए, जज़ाकल्लाह। देखिए, 3 चीज़ हैं, इखलास, अमल में, फ़िक्र में, या जिसे तवक्कुल आप कहते हैं। नंबर 2, आप कितनी मेहनत करते हैं, किस कदर आप उसके वक्त उसके लिए अपना वक्त और एक अमल करने में जो कोशिशें करते हैं। और तीसरी बात यह है कि कितनी दुआएं मांगते हैं। ये 3 चीज़ें जो हैं इस पे डिपेंड करता है कि अल्लाह ताला आपको कितने उसकी फैज़ो बरक़ात अता फरमाएगा। अच्छा, अब चलें, अगर कोई सवाल है तो ज़रूर पूछें। अब ये तो था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला का पैगाम कि आप जल्दी ना करें, आप फिक्र मत करें कि ये वही आप महफूज कर लें, क्योंकि आपको इस पे आगे दावत देनी है। ये काम हमारा है, हम पढ़वा भी देंगे, याद भी करवा देंगे, महफूज भी करा देंगे। अब आइए उसके बाद खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्योंकि ये बिल्कुल अवाइल दौर की आयत हैं, तो अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमा रहे हैं कि फ़ज़क्किर, आपको लोगों को दीन पहुंचाना था ना, आपको नसीहत करनी थी, तो आप फ़ज़क्किर, बस है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपका काम क्या है? आप तो नसीहत कीजिए। इन नफ़त ज़िक्रा, अगर नसीहत नाफे साबित हो तो। क्या मतलब है? जो शख्स सुनता है और उसको गौर से सुनता है, उसको तो सुनाइए और समझाइए। लेकिन अगर जो बेरुखी सुनने के बाद भी बेरुखी करता है और उसको दुनिया परस्ती में लगा हुआ है, वो इसको सुनना नहीं चाहता, आपने बताना जरूर है, लेकिन उसके बाद अगर वो दुनिया का परस्तार है तो फिर उसको छोड़ दीजिए। आप
اسی کو بتائیے، اسی کو سمجھائیے، دین کی نصیحت اسی کو کیجیے جو سنتا ہے، جو اس کو سن کے پھر قبول کر کے اس پر عمل کرتا ہے۔ اور پھر یہاں ایک اور نقطہ آگے آیت 10 میں سَیَذَکَّرُ مَن یخشا، اس سے نصیحت کون حاصل کرے گا؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ بھائی ہم سب اللہ کو خالق مانتے ہیں نا، تو اس نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ اگر ہمیں اس بات کا بھی دل میں خدشہ ہے کہ ہم برائی کریں گے وہ ناراض ہو جائے گا، برائی کریں گے اور بڑھتے چلے جائیں گے تو وہ ہمارا اس اختیار اس کے پاس ہے، وہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں ذلیل کر سکتا ہے۔ لہٰذا جو اس خدشہ رکھتا ہے کہ میں اپنے رب سے ڈروں اور اس کی نافرمانی سے بچوں، وہ ضرور اس نصیحت کو حاصل کرے گا۔ تو شرط کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈرے۔ دیکھیے، آپ کے اور میرے اندر اللہ تعالیٰ نے بچپن میں ہی رکھ دیا کہ نیکی اچھی چیز ہے، برائی بری چیز ہے، اور برائی سے یہ نقائص پیدا ہوتے ہیں۔ تو برائی کرنے سے جو بچنا چاہے اور نیکی کرنے کا جو عزم کر لے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو نصیحت عطا فرما دیتے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکی دور میں کہ وہ صحابہ اور صحابیات جو اپنی اصلی فطرت پہ قائم تھے، ابو بکر صدیق کو دیکھ لیں، آپ خدیجۃ الکبریٰ کو دیکھ لیں، آپ غلاموں کو دیکھ لیں جو نیکی اور اس کی فطرت پہ قائم تھے، انہوں نے دین فوراً قبول کر لیا۔ اور جو دنیا پرست تھے، جیسے ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، حالانکہ بڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ دار تھے، سگا چچا تھا ابو لہب، لیکن اس نے قبول نہیں کیا کیونکہ وہ اللہ سے ڈرتا نہیں تھا۔ اس نے زندگی میں وہ کام کر رہا تھا جو اللہ کی ناراضگی کے باعث ہے۔ تو سَیَذَکَّرُ، تو وہ شخص نصیحت حاصل کرے گا مَن یخشا، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ اور یہ تو تھا نا فائدہ اٹھانے والے۔ اب سنیں، وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى، اور اس سے گریز کرے گا، اس نصیحت کو قبول نہیں کرے گا، الاشقا، یہ بڑا اس کا مبالغے کا صیغہ ہے، اس میں تفضیل ہے، جو سب سے بدبخت ہوگا۔ تو سب سے بڑا بدبخت کون ہے؟ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول نہ کرے، اس کو قبول کر کے اس پر عمل نہ کرے، وہ سب سے بڑا بدبخت ہے۔ کیوں سب سے بڑا بدبخت ہے؟ اس لیے کہ وہ سب سے بڑی سزا کا مستحق ہے، جہنم کا۔ آگے خود بتا دیا آیت 12 میں، الذی یصلی النار، یہ ہے وہ شخص جو جہنم کی آگ میں، ہاں، النار الکبریٰ، بہت بڑی آگ میں جو ہے یہ پھینکا جائے گا۔ اس کا جرم کیا ہے؟ کہ اس نے اس نصیحت کو قبول نہیں کیا، اس قرآن و سنت کی دعوت کو قبول نہیں کیا۔ آپ دیکھیں وہاں اس کی کیا کیفیت ہوگی۔ آیت 13، ثم لا یموت فیہا ولا یحیا، پھر وہ نہ وہاں مرے گا اور نہ جیے گا۔ آپ دنیا میں پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں نا کسی مریض کو انتہائی اذیت ہو رہی ہو اس مرض کی وجہ سے، تو وہ کہتا ہے اللہ مجھے آپ اس دنیا سے اٹھا لیں تاکہ میری یہ اذیت موت آ جائے، تو موت جو ہے پھر اس کو اس اذیت سے نجات مل جاتی ہے۔ لیکن جہنم کیسی جگہ ہوگی کہ نہ تو وہ مرے گا اور نہ جیے گا، یعنی اتنی اذیت ہوگی کہ موت بھی نہیں آئے گی کہ اس کو ختم کر دے۔ کتنا یہ دیکھیں خوف آتا ہے کہ انسان، اللہ ہمیں ان ایسے اعمال سے بچائے کہ جو ہمیں جہنم کی بڑی آگ میں اور پھر وہاں یہ کیفیات سے انسان گزرے۔ یہی وہ چیز ہے جس سے ڈر کے انسان نیکی کرتا ہے، دعوت اللہ کی قبول کرتا ہے۔ یہاں تک کوئی سوال آیت 13 تک؟ سر جی ایک سوال ہے کہ یہ جو کسی کو ہدایت بتانی، جیسے اللہ نے حکم دیا کہ آپ نصیحت کیجئے، تو سر جی نصیحت اس کی کیپیسٹی کے لحاظ سے کرنی ہوگی ہر شخص کی؟ یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں نا، ذرا آپ سورہ نحل کی اس کے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، وہاں بالکل بتا دیا گیا کہ آپ نصیحت جب بھی کریں گے تو حکمت کی بنیاد پر،
اگر کوئی جاہل آدمی ہے اور اس کو میں یہ فلسفے سمجھانے شروع کر دوں، میں تو اس کو پہلے ایمان سمپل طریقے سے جو اس کو سمجھ آئے اس کو پیش کروں گا۔ تو دعوت کا طریقہ یہی ہے کہ آپ جیسے لوگ ہوں اسی کے لیول پہ آ کے بات کریں۔ بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ جی سر جی، یہ پوچھنا تھا، جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ اچھا، اب یہاں پر جو اگلی بات آ رہی ہے آج 14، 4 کل الفاظ ہیں لیکن پورے دین کا فلسفہ یہاں موجود ہے پورا۔ قد افلح، یقیناً فلاح پا گیا، من تزکا، جس نے تزکیہ کر لیا۔ اچھا، یہاں فلاح کا مطلب کیا ہے؟ کہ وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ لیکن وہ کون ہے؟ جس نے تزکیہ کر لیا۔ یہ تزکیہ کا لفظ بہت اہم ہے قرآن و سنت کے نظر میں، بہت اہم ہے۔ اس کی اہمیت کیسے پتہ چلتی ہے بتائیں؟ قرآن کی آیات سے بتائیں مجھے۔ آپ سورت بڑے مومنون کی 8 آیتیں سر، 8 9 10 آیتیں جو ہے سورت المومنون کی۔ بالکل غلط کہہ رہے ہیں آپ، بالکل غلط کہہ رہے ہیں۔ میں اہمیت پوچھ رہا ہوں، اب سنیے اہمیت۔ قرآن کے طالب علم کو پتہ ہونا چاہیے کہ رب العالمین اور اس کے نبی نے کہاں کس چیز کو ہمارے سامنے بنا کے دکھایا ہے کہ یہ دیکھو تزکیہ کا، تزکیہ اتنی اہمیت کا حامل ہے کہ 4 آیتیں میں نے لکھوائی ہیں آپ کو۔ سورہ بقرہ کی پہلی آیت جو ہے وہ ہے 129، جو حضرت ابراہیم کی دعا ہے۔ پھر یہی دعا کی قبولیت سورہ بقرہ کی آیت 121 ہے، 151 ہے۔ پہلی 129، دوسری 151۔ پھر یہی آیت سورہ آل عمران کی 164 ہے، اور پھر یہی بات سورہ جمعہ کی آیت 2 اور 3 میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ہے یتلو علیہم آیاتہ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ وَيُزَکِّیہم۔ 3 کام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے ہیں۔ یتلو علیہم آیاتہ، قرآن کی آیات کو کھول کھول کے بیان کرنا ہے تاکہ لوگ سمجھیں، سمجھ کے اس کے پیچھے چلیں۔ اور وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، جب یہ آیت سے ان کو سمجھ آ جائے گی کہ ہمارا رب کس صفات کا مالک ہے، کس کا حکم دیا ہے، کس سے روکا ہے، جب یہ باتیں ان کو کلیئر سمجھ آئیں گی تو اس کے بعد وہ چاہیں گے کہ ان کو پتہ چلے کہ احکامات کیا ہیں، کہ ہم اپنے رب کی رضا کے مطابق زندگی گزاریں۔ ان احکامات کے لیے کو آیا ہے یعلمہم الکتابہ، کہ ان کو وہ کتاب احکامات کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مقصد، کتاب کا مطلب احکامات ہیں، اس لیے کہ کتب علیکم الصیام، تم پر روزہ فرض کر دیا گیا، کتب علیکم القتال، تم پر قتال فرض کر دیا گیا۔ تو اسی وجہ سے وہاں تو یہ احکامات کی تعلیم، والحکمہ، اور حکمت کی۔ تو تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت، یہ 3 ذرائع ہیں۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ وَيُزَکِّیہم، ان 3 چیزوں کے ذریعے وہ تزکیہ کرتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انسان کا۔ یہی مضمون 4 آیتوں میں نے جو آپ کو لکھایا ہے، دوبارہ پڑھیں، ان کو سمجھیں۔ تو تزکیہ دراصل قرآن و سنت کا مقصد ہے کہ فرد کا بھی تزکیہ ہو، اداروں کا بھی تزکیہ ہو، حکام کا بھی تزکیہ ہو، اور اس تزکیے کے نتیجے میں ان کی فکر بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو، ان کا عمل بھی قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ جب یہ ہوگا تو زمین پر فساد نہیں پھیلے گا، زمین پر اصلاح ہوتی چلی جائے گی اس تزکیے کے نتیجے میں۔ یہ ہے جو آیت میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، آیت نمبر 14، قد افلح من تزکا۔ تو تزکیہ کیے بغیر کوئی فلاح نہیں ہے۔ آج امت مسلمہ اسی چیز تزکیے سے محروم ہے، اور اسی کی وجہ سے فساد ہمارے اندر، معاشرے میں، معیشت میں، سیاست میں، حکومت میں، ہر جگہ فساد۔ قرآن کا کمال دیکھیں، 4 الفاظ کی آیت میں کس قدر گہرائی اور گہرائی ہے۔ کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو،
आपसी तरफ से कोई सवाल नहीं है? सर तज़किया करेंगे तो फिर ही अल्लाह के हुक्म से नेक काम कर सकेंगे ना, जो जन्नतुल फिरदौस की तरफ लेके जा सके हम। इंशाल्लाह अल्लाह हमें तज़किया करने की तौफीक दे। तज़किया कैसे होगा? कुरान और सुन्नत से पर चलते हुए सारे अहकामात पूरे करते हुए। 3 आया पहले जो सर वो मैंने 4 देखें, युअल्लिमुहुल यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, ये 3 तरीके हैं शरीयत ने, कुरान ने, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने बताए हैं। इन्हीं पर अमल करके आप तज़किया हासिल कर सकते हैं। ये सारे तरीके दूसरे जो हैं वो शरीयत के मुताबिक नहीं हैं, पार्शली हो सकते हैं, लेकिन जब तक कुरान का ये उसूल हम नहीं समझेंगे कि तज़किये के लिए तलावत आयात का मतलब क्या है, आयात को पढ़ के समझ के उसके ऐन मुताबिक अमल करना, पीछे पीछे चलना, ये है यतलू अलैहिम आयाती का मतलब। और वयुअल्लिमुहुल किताबा, सारे अहकामात मारूफ जिसका करने का हुक्म दिया है और जिससे रोका है, वो दोनों को समझ में हो और उस पर ठीक ठीक अमल करे। और फिर वो हिकमत उसको अता होगी, जब वो कुरान का इल्म हासिल करेगा तो तज़किया इल्म का होगा, उसकी फ़िक्र का तज़किया हो जाएगा, और जब अमल करेगा उसके मुताबिक तो उसके अमल का भी तज़किया हो जाएगा, और हिकमत अल्लाह ताला उसको अता कर देगा। तो हिकमत का ताल्लुक इल्म और अमल से है, इल्म कुरान और सुन्नत का और अमल उसके मुताबिक। तो फिर उसको तज़किया, उसको जो है उसकी का हिकमत का अल्लाह ताला उसको अता फरमा देगा। फिर ये तज़किया होगा, और ये अमल कंटिन्यूस ज़िंदगी में जारी रखना है, यहाँ तक कि वो अल्लाह ताला ने जो नफ्स हमें दिया है वो लफ्ज़ लवामा है, जो बुराई पर टोकता है, नेकी पर शाबाश देता है। यही नफ्स जब इस मराहिल से गुजारते हैं, यतलू अलैहिम आयातिही व युअल्लिमुहुल किताब वल हिकमा, तो ये नफ्स तरक्की करता करता नफ्स लवामा से ये नफ्स मुतमइन्ना बन जाता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। सर सूरह आली इमरान की आयत का नंबर दोबारा रिपीट कर दें। आले इमरान की 164 164। तो कुछ बात आपके समझ में आई है कि नहीं? जी बिल्कुल। जी सर, जज़ाकल्लाह। जी सर, आई है। इससे अगले वाली जो आयत है वो इसी के साथ नहीं जुड़ती सर? बिल्कुल जुड़ती है। पहले देखें 100% जुड़ती है, लेकिन पहले आप एक आयत को तो क्लियर हो जाएं। मैंने इसको छोड़ा है कल के लिए, क्योंकि रस्म रब्बिही फसल्ला, ये तज़किये का जो है कि पहला काम जो करना होगा उसको वो नमाज पढ़नी होगी। तो नमाज की अहमियत के बारे में 10 हदीस कल आपको मिल चुकी हैं ना? जी पढ़ी हैं आपने? जी सर, पढ़ी भी हैं। इसी आयत के लिए भेजी हैं, ये कल का मजमून है इंशाअल्लाह। और कल आप नमाज के बारे में कुरान और सुन्नत से जो आयात हैं या हदीस हैं उनको पढ़ के आइए, समझ के आइए। कल मैंने आपको बताना है कि कितनी अहम है ये भी आयत 14 की तरह, कि तज़किये का जो पहला काम करना होगा आपको वो अकामत नमाज है। और अकामत नमाज क्या होती है, ये कल हमारा मजमून होगा इंशाअल्लाह।